بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کر رہا ہوں. آج ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے. آدھے سے زیادہ کام مکمل ہو گیا ہے. مین ٹاپک کور کر لیے ہیں. اب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی پالش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنی پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں. گزشتہ 27 لیکچر میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کے اہم عنوان, اہم ٹاپکس سارے کے سارے کور کر لیے ہیں. اب جو آگے جا رہے ہیں انہی کی اپلیکیشنس ہیں, انہی کی ویریشن ہے, انہی کی سوفسٹیکیشن ہے. آج کے لیکچر بھی کچھ اسی قسم کا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشینٹس. اس کے اندر آپ کو کچھ طریقہ کار بتائے تھے سالو کرنے کے. وہ طریقہ کار کیا تھے ایک دفعہ ریوائز کر لیں کوئکلی. ٹاپک کی طرف آئیں, ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشینٹس. اس میں دو طریقہ کار تھے. پہلے طریقہ کار میں ہم نے کہا تھا کہ آپ سبسٹیٹیوشن کر لیں y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m. یہ کس وقت سبسٹیٹیوشن کرنا ہے؟ جس وقت کہ آپ کے پاس کوشی آئلر ایکویشن دی ہوئی ہے. کوشی آئلر ایکویشن سیکنڈ آرڈر کی میں نے بتائی تھی اے ایکس اسکوائر پلس 2ax اسکوائر ڈی وائی بائی ڈی ایکس. ونس اگین اے ایکس اسکوائر ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس بی ایکس ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس سی وائی از اکول ٹو 0. یہ ایک موسٹ اسٹینڈرڈ فارم آف کوشی آئلر ایکویشن کی سیکنڈ آرڈر کی. اس کو ہم نے سالو کیا تھا ایکس ٹو دی پاور ایم سبسٹیٹیوشن کے ساتھ. یہ ہمارے پاس پہلا طریقہ کار تھا. دوسرا طریقہ کار جو ہمارے پاس تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایکس از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ٹی. اس وقت ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس کو چینج کیا تھا اندر ویریبل ٹی کے اندر اور کہا تھا کہ ٹی از اکول ٹو لاگ نیچرل ایکس. یہ سبسٹیٹیوشن کی تھی اور اس کے بعد ہم نے سالو کیا تھا اور جواب نکالا تھا. یہ جو دونوں طریقہ کار تھے یہ ہمارے پاس تھے کس کو سالو کرنے کے؟ ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشینٹ. اب اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ ویٹ کریں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے ایک نئے ٹاپک کی طرف جانا ہے, ایک نئے طریقہ کار کی طرف جانا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں, بہت اچھا گیم کھیل رہے ہیں, بہت فارم پہ. فرض کریں کرکٹ لے لیں. کرکٹ میں آپ بیٹنگ کر رہے ہیں اور بہت اچھی فارم پہ. اتفاق سے ایسا آتا ہے کوئی ایک نیا بالر آ جاتا ہے. جب نیا بالر آتا ہے اگر آپ تو بہت پرفیکٹ ہیں تو آپ اس کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب کوئی نیا بالر آتا ہے تو ایک دو بالیں, تین چار بالیں آپ ذرا دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کرا رہا ہے, اور اس کے بعد جب سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بالر کو سمجھنے کی ضرورت نہیں, ویدر کنڈیشن چینج ہو جاتی ہیں. جو ٹیمیں انگلینڈ میں میچ کھیلنے جاتی ہیں کرکٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ 11 پلیئر کے علاوہ 12واں پلیئر جو ہوتا ہے ویدر بھی ان کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. انگلینڈ کے اندر جب بھی میچ کھیلنے جائیں, اللہ کرے آپ ٹیسٹ پلیئر بنے, تو وہاں خیال رکھیے گا جب بھی بادل آ جائیں تو احتیاط سے کھیلنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ تھوڑی سی ایسی بات ہے کہ آج بادل آ گئے, ہم تھوڑی سی دیر کے لیے رکتے ہیں, اپنی جو ٹاپک ہے یعنی جو اپنی اسکورنگ ہے اس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا موسم کیا ہے. آج کا موسم ہے پاور سیریز سولوشن. یعنی کہ اب ایک فیز آتا ہے نا, کسی وقت بھی کام کر رہے ہیں فیز آتا ہے کہ اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پہلے فاسٹ بالر آتے ہیں, پھر اسپنرز آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کمبینیشن آ جاتا ہے. ہم نے ابھی ایک اسٹینڈرڈ فارم آف ڈفرینشیل ایکویشنز کی تھی, ان کو سالو کیا تھا نارمل طریقے کار سے, جس کے اندر انٹیگریشن بھی شامل تھا, جس کے اندر ہمارے پاس اور طرح کے سولوشن بھی موجود تھے, جس کے اندر آکسیلری ایکویشن معلوم کی تھی ہم نے, پرٹیکولر سولوشن معلوم کیا تھا, یا پرٹیکولر انٹیگرل ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. پرٹیکولر انٹیگرل کیلکولیٹ کرنے کے آپ کے پاس کئی طریقہ کار تھے. 3 طریقہ کار میں نے بتائے ہیں آپ کو ریورس آرڈر میں, ویریشن آف پیرامیٹر, اینیلیٹر آپریٹر, اور سب سے پہلا جو تھا ہمارے پاس سپر پوزیشن پرنسپل. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے کے بعد جیسے آج کا ٹاپک میں بتاتا ہوں کہ پاور سیریز سولوشن. اب پاور سیریز سولوشن جو ہے یہ دو جو لیکچر آج کا اور نیکسٹ لیکچر میں فوکس کروں گا بتانے کے لیے کہ پاور سیریز ہوتی کیا ہے. یہ پہلے اگر ہم ڈیفائن کر لیں, اپنے رولز آف گیم سمجھ لیں تو ہم اپلائی کر سکیں گے. یہ جو میں بات کر رہا تھا کرکٹ کے اندر بالر کی, اگر آپ بالر کو سمجھ لیں کہ یہ فاسٹ بالر ہے, سلو بالر ہے, اسپنر ہے, تو اسپنر کس طرح کا اسپنر ہے, کیا کرتا ہے, کب ویریشن دیتا ہے, کیا اس کا ایکشن ہے, اگر آپ اس کو ریڈ کر لیں گے تو آگے آپ کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. لیکن بالر پھر بھی بالر ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو آؤٹ کر ہی لیتا ہے. لیکن ہمارے ایسا نہیں, اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ آؤٹ نہیں ہوں گے, آپ آگے ہی چلتے جائیں گے اور اسکور کرتے رہیں گے. تو آج کے لیکچر کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ پاور سیریز کی بات کریں گے, تو پاور تو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, طاقت یہ استعمال کریں گے بعد میں, لیکن سیریز کی بات کرتے ہیں. سیریز ہم نے جب سے میتھمیٹکس شروع کی ہے ہم پڑھتے آئے کرتے آئے.
ایک بہت کوئک سا ریویژن اگر میں کرا دوں آپ کو کہ ایف ایس سی کے اندر جب آپ نے الجبرا پڑھا تھا فرسٹ ایئر کے اندر، تو آپ نے ایک چیپٹر پڑھا تھا سیکوینس اینڈ سیریز کا، یاد آ گیا؟ اس کے اندر ہم نے 3 سیریز ڈسکس کی تھی. پہلے سیکوینس کو ڈیفائن کیا تھا، کیا چیز سیکوینس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے سیریز پڑھی تھی، 3 طرح کی سیریز پڑھی تھی وہاں پہ. پہلی سیریز تھی ہمارے پاس ارتھمیٹک سیریز، دوسری سیریز آئی تھی ہمارے پاس جیومیٹرک سیریز، اور تیسری ہارمونک سیریز. اب یہ تینوں کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا. اس کے بعد ہم نے اس کے کچھ فارمولے ڈرائیو کیے تھے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرم معلوم کرنی ہے، آپ کے پاس ایک ارتھمیٹک سیریز ہے. ارتھمیٹک سیریز کے اندر کیا نشانی ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی انیشیل یا فرسٹ ٹرم ہے، اس کے بعد سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم، فورتھ ٹرم ہے. اگر آپ نے nth ٹرم معلوم کرنی ہے تو بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ ہماری جو فرسٹ ٹرم ہے وہ a ہے اور اس کے اندر کامن ڈفرنس یعنی 2 ٹرمز کے درمیان جو کامن ڈفرنس ہے وہ d ہے، تو آپ اگر nth ٹرم معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں. اس کا فارمولا کیا ہے؟ یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہونا چاہیے کہ Tn = a + n - 1 × d. یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب یہ ایک جو ٹرم لکھی گئی Tn = a + n - 1 × d، یہ آپ کو کیا ریپرزینٹ کرتی ہے؟ یہ ایک nth ٹرم کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس سے آپ نے 7th ٹرم معلوم کرنی ہے، 8th معلوم کرنی ہے، 200th ٹرم معلوم کرنی ہے، تو وہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ ارتھمیٹک سیریز اور یہ سیکوینس کے بارے میں تھا. اسی طریقے سے جیومیٹرک سیکوینس سیریز کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی ایک جیومیٹرک سیکوینس دیا ہوا ہے اور اس کے اندر ٹرمز دی ہوئی ہیں. مثال کے طور سے AR کیوب اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ ایک اس میں سے جنرل ٹرم یا nth ٹرم معلوم کر سکتے ہیں. آر کیا تھا وہاں پہ؟ کامن ریشو. کامن ریشو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ کوئی سیکنڈ ٹرم کو فرسٹ سے ڈیوائڈ کر لیں یا 7 کو 6 سے، اور یہ سارے کے ساری کامن ریشو ایک ہی ہونی چاہیے جب بھی وہ جیومیٹرک سیکوینس کو ریپرزینٹ کرے گا. اس طریقے سے آپ an = AR⁻n - 1 کیلکولیٹ کر لیتے اور وہاں سے آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے nth ٹرم کا یا nth ٹرم کا فارمولا آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک جیومیٹرک سیکوینس دیا ہوا ہو تو آپ اس کا سم بھی معلوم کر سکتے ہیں. Sn یعنی Sn = یہاں پہ کیا ہے؟ A × R⁻n - 1 / R-1. Once again Sn = A × R⁻n - 1 / R-1. اب کچھ لوگ اس کو دوسری طرح سے بھی لکھتے ہیں Sn = 1 - R⁻n / 1 - R. اوپر نیچے مائنس سے ملٹیپلائی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دونوں فارمولے ہیں، دونوں آپ کے پاس جواب آتے ہیں کس چیز کے لیے؟ ایک جیومیٹرک سیکوینس کا یا جیومیٹرک سیریز کا سم. سیریز اور سیکوینس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے. تو میں نے یہ جیومیٹرک سیریز کی بات کی ہے. Sn = A × 1 - R⁻n / 1 - R، جبکہ آپ کے پاس ٹرم ہیں ٹوٹل n. لیکن اگر آپ کے پاس r کی ویلیو اتفاق سے 1 سے کم ہو جائے، ریشو کم ہو سکتی ہے نا، ریشو کبھی 1 ہو سکتی ہے، کبھی 2 ہو سکتی ہے، کبھی 3 ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس جو r کی ویلیو ہے 1 سے کم ہو جائے، یعنی 1/2 ہے، 1/3 ہے، 1/4، اور آپ کے پاس نمبر آف ٹرمز انفائنائٹ ہو جائیں، تو ہم نے ایک چیز کیلکولیٹ کی تھی، سم آف انفائنائٹ ٹرمز آف اے جیومیٹرک سیریز، یعنی 1 + 2 1 کچھ لے لیں آپ، 2 لے لیں، +4 لے لیں، +8 لے لیں، یعنی کہ کامن ریشو یہاں پہ ہمارے پاس 2 ہے. تو یہ اس کے اندر آپ nth ٹرم معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک اس طرح کی جیومیٹرک سیریز آ جائے 1 + ½ + 1/4 + 1/8 + 1/16 اینڈ سو آن سو فورتھ اپ ٹو انفینٹی، تو آپ انفائنائٹ ٹرمز تک اس کا سم معلوم کر سکتے ہیں. آپ انفائنائٹ ٹرم کہاں پہ ہوگی ہمیں پتہ نہیں کس جگہ پر ہے، لیکن اس کا فارمولا ہے S∞ = A/1 - R. یاد ہے نا، یہ چیز کافی استعمال ہوگی جب ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک کی جس میں پاور سیریز کی بات کریں گے. تو S∞ ہوتا ہے A/1 - R provided the value of R is less than 1. ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیے گا. پھر تیسری چیز جو ہوتی ہے، تیسری یہاں پہ ہم نے جو سیریز بتائی تھی وہ آپ کو یا سیکوینس بتائے تھے، وہ ہارمونک سیکوینس اور سیریز کی بات کی تھی. اس کے اندر بھی ایک فارمولا ہے کہ اگر ہارمونک سیکوینس آپ کو دیا ہوا ہے اور اس کی ساری ٹرم کو الٹا کر دیں. الٹا کرنے سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹرم دی ہوئی مثال کے طور سے A/B/C/D، تو 1/A 1/B 1/C 1/D جو آپ کے پاس سیکوینس بنے گا، یہ ہارمونک سیکوینس پہلا اوریجنل اس وقت کہلائے گا جبکہ یہ جو ماڈیفائڈ سیکوینس ہے یہ ارتھمیٹک ہے. اس کو دوبارہ سے کہہ دیں شاید کنفیوژن نہ مچائے. اگر آپ کے پاس ایک سیکوینس دیا ہوا ہے A B C D E F so on so forth، یہ ہارمونک سیکوینس کہلائے گا
اگر 1/a 1/b 1/c 1/d ارتھمیٹک سیکوینس بناتا ہے. یہ خیال رکھ لیجیے گا اس کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے ہارمونک سیکوینس میں اور سیریز کے اندر وہی کام کریں جو کہ ارتھمیٹک سیریز کے اندر کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جواب کو الٹ دیں. آپ یہاں سے ہارمونک مین معلوم کر سکتے ہیں اور کوئی ٹرم معلوم کر سکتے ہیں. اس کے اندر سم معلوم کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. اب یہ جب ہم نے ڈیفائن کر لیا یعنی کہ ارتھمیٹک, جیومیٹرک اور ہارمونک, اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ایڈوانس کیا تھا. جو ہم نے ایڈوانس چیپٹر پڑھا تھا جو کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اس وقت مشکل لگا تھا لیکن سب سے اہم ہے وہ تھا بائنومیل تھیورم کا یا بائنومیل سیریز کا, جس کے اندر ہم نے کہا تھا 1 + x ٹو دی پاور n کس کے برابر ہوتا ہے 1 + nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square and plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial x cube and so on so forth. اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو ایک بہت بڑا سا ایکسپریشن ہے. کیا لکھا ہوا ہے 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial x to the power 3 and so on. ابھی کافی لمبی ٹرم جا رہی ہیں, آپ کی پوری لائن اس میں کور ہو جائے گی. یہ پوری کی پوری لائن جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہے ایک چھوٹے سے ایکسپریشن سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے جس کو کہتے ہیں 1 + x ٹو دی پاور n. اب یہ دیکھیں آپ نے جو 1 + x ٹو دی پاور n, یہ خوبی ہے میتھمیٹکس کی کہ اتنی بڑی ٹرم کو, اتنی بڑی ٹرمز کو, اتنے بڑے ایکسپریشن کو آپ نے چھوٹے سے ایکسپریشن میں سمو دیا ہے. اور یہی چیزیں کچھ یہاں پر ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کبھی بہت بڑا ایکسپریشن ہوگا اس کو ہم چھوٹا کر دیں گے, چھوٹا ہمارے پاس ایکسپریشن ہے ہم اس کو بڑے ٹرمز میں ایکسپریس کر سکیں گے. اس کے بعد آپ نے جب یہ بائنومیل سیریز میں مہارت حاصل کر لی تھی تو کچھ میتھمیٹیکل انڈکشن کے سوالات بھی کیے تھے. دونوں چیزیں کر سکتے ہیں کہ میتھمیٹیکل انڈکشن کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو پروو بائنومیل تھیورم. ان ادر ورڈز بائنومیل تھیورم کین آلسو بی اپلائڈ ٹو ڈفرنٹ سیریز, سم وغیرہ کے لیے. اب یہ جو جب ہم نے یہ چیزیں کر لی تو ہم نے آگے کیلکولس پڑھی تھی. کیلکولس پڑھنے کے بعد جب ہم بی ایس سی میں آئے تھے یا بی سی ایس کر رہے تھے تو ہم نے دو چیزیں اور دیکھی تھی. یہ کیلکولس کی جب میں نے بات کی تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں ٹیلر سیریز اور میکلارن سیریز. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے ڈفرینسیشن کر لی ہے, ہائر آرڈر ڈیریویٹو کر لیے ہیں, تو آپ کے پاس ایک تھیورم تھا جسے ہم نے کہا تھا ٹیلرز تھیورم اور دوسرے کو کہا تھا میکلارنس تھیورم. اب یہ جو دونوں ہیں کیا ایکسپریس کر سکتے ہیں کسی بھی ایک فنکشن کو ان ٹرمز آف سیریز. مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس سائن ایکس ہے تو یو کین ریپرزینٹ سائن ایکس انٹو اے سیریز. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ای ٹو دی پاور ایکس ہے اس کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ایک سیریز کے اندر. اب میں دیکھیں اشارتاً کہاں آ رہا ہوں, یہ ایک سولوشن آف ڈفرینشیل اکویشن. سولوشن آف ڈفرینشیل اکویشن میں جس وقت کے ہم نے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی کوشش کی تھی تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بتایا تھا کہ سپر پوزیشن پرنسپل اور دوسرا جو میتھڈ بتایا تھا آپ کو یاد آیا جس میں اینیلیٹر آپریٹر کی بات کی تھی. تو میں نے کہا تھا یہ کسی خاص فنکشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں. یا تو پالینومیل فنکشن ہونا چاہیے آپ کے پاس, یا ایکسپونینشیل فنکشن ہونا چاہیے, یا فنکشن ہونا چاہیے سائن کا اور کوسائن کا. تو اگر ہم کسی سائن یا کوسائن کو ایکسپریس کر سکیں سیریز میں, یعنی سائن نہیں ہے, سائن کی بجائے ہمارے پاس ایکس آ جائے گا. اس طرح سے کاس نہیں ہے, کاس کے بجائے ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے گا جس میں ایکس ہے. ای ٹو دی پاور ایکس نہیں ہے تو ہمارے پاس سیریز. تو شاید ڈفرینشیل اکویشن کے سولوشن معلوم کرنے آسان ہو جائیں گے. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی جو میں نے بات کی ہے, میں ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد اور تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا کہ ٹیلر سیریز اور میکلارن سیریز کیا ہوتی ہیں, کیسے اس میں ہم جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا جو ٹاپک آج کا ہے انٹروڈکشن کا ہے وہ ہے پاور سیریز کے بارے میں. پاور سیریز کیا ہوتی ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. کیا یہ انفائنائٹ سیریز ہوتی ہے یا نہیں؟ مجھے پتا نہیں کہ آپ نے ابھی انفینٹ سیریز ابھی تک پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, اس کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. تو ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ آپ نے انفینٹ سیریز نہیں پڑھی ہے, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے ٹیلر سیریز کا اور میکلارن سیریز کا. اور یہ جو چیزیں ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس میں پروسیڈ کرتے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ زیادہ تر بیس ہوگا سمجھنے کے اوپر اور نالج گیدر کرنے کے اوپر. اس لیے آرام آرام سے دھیرے دھیرے چلیں گے کیونکہ کانسیپٹ کی بات ہے. جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ اتنا تیزی سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. آج دماغ نے ذرا سلو کام کرنا ہے کیونکہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ نے ایبزارب کرنی ہے, ایبزارب کرنے کے بعد اس کو بعد میں اپلائی کریں گے. کچھ ٹرمس ایسی ہوں گی جو کہ نئی ہوں گی,
شاید آپ نے پڑھی ہو لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس نے نہیں پڑھی ہوگی، جس میں ہم بات کریں گے پاور سیریز کی، جس میں ہم بات کریں گے انفینٹ سیریز کی، جس میں ہم بات کریں گے کنورجنس کی، جس میں ہم بات کریں گے ڈائیورجنس کی. اب یہ کنورجنس اور ڈائیورجنس کی کیا بات کی، یہ بھی چلتے چلتے ذکر آ گیا، ابھی اور ایکسپلین کریں گے. کنورجنس اور ڈائیورجنس، آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی چیز جب آپ کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور سے اگر آپ کو موقع ملے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں گرل اسٹوڈنٹ بھی ہوں گی، گھر جا کے کھانا بھی پکانا ہوگا. جب کھانا پکاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک الماری کھولتے ہیں اس میں سے چاول نکالتے ہیں، دوسری الماری کھولتے ہیں اس میں سے پیاز نکالتے ہیں، تیسری الماری کھولتے ہیں اس میں سے زیرہ نکالتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد کچن میں ایک میس ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جب میس ہوا ہوتا ہے تو آپ نہیں چاہتے ہیں کوئی بھی کچن میں آ جائے، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد جب پلاؤ بن کے تیار ہوتا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزیں سمیٹنا شروع کرتے ہیں. اور ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد معلوم ہوا کہ چیزیں اسی طریقے سے اپنی جگہ پہ پہنچ گئیں، اور ہر چیز جو کنورج ہو کے پہنچ گئی کس پہ، کھانے کی میز پہ جہاں پر پلاؤ تیار ہے. تو یہ ہوتی ہے کنورجنس. بعض لوگ کنورجنس میں بلیو نہیں کرتے، وہ ڈائیورجنس میں بلیو کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ پلاؤ پورا پکا ہوا دیگچے سمیت میز پہ لا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ زیرے کی پلیٹ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز ویاز بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ آ جائیں کچن میں ہی کھانا کھا لیں. تو شاید وہ لوگ ڈائیورجنس میں یا بہت پھیلاؤ میں بلیو کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس میتھمیٹکس کے اندر بھی کوئی چیزیں کنورجنس میں ہوتی ہیں، کوئی سیریز کنورج کرتی ہے، کوئی سیریز کنورج نہیں کرتی. جو سیریز کنورج نہیں کرتی ہے وہ ڈائیورج کرتی ہے. جب ڈائیورج کرتی ہے تو کہاں پہنچتی ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن جب کنورج کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ پہنچے گی، اس کا الٹیمیٹلی جواب کیا آئے گا، کہاں پہ پکڑ سکتے ہیں، کہاں پہ جا کے یہ رکے گی. تو یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں. یہ کانسیپٹ ہم بتائیں گے سلولی اینڈ گریجولی، آپ کو ایکسپلین کریں گے. آپ اس کو دیکھیے گا، اس کی ڈیفینیشنس ہیں. یہ ڈیفینیشنس یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کانسیپٹ کو ایبزارب کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات چیت کی ہے پاور سیریز کے بارے میں، اب اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اپنا سبق دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس ہیں. پاور سیریز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز گھومتی رہے، اور پھر پلاؤ کی بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی قورمے کی بھی بات کر لیں گے. منہ میں پانی تو آ رہا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز یہ پاور سیریز ہے. شاید اس کو دیکھتے ہیں، یہ کیونکہ یہ بھی بہت اچھی ہے، اس میں بھی بڑا مزہ آئے گا. کوئی چیز بھی جس میں مزہ آئے، جس میں ٹیسٹ آئے، وہ آدمی کو آگے کام کرنے کے لیے یا کھانے میں مزہ دیتی ہے. آدمی کو بھوک نہ بھی ہو اور اچھی چیز رکھی ہوئی ہو تو کھا لیتا ہے. اسی طریقے سے آدمی تھکا ہوا بھی ہو اور کوئی اچھا سا میتھمیٹکس کا سوال آ جائے تو آدمی ضرور کرتا ہے، اچھا سا کانسیپٹ نظر آ جائے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جس وقت کے میتھمیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کام کرتے رہیں تو ان کو نیند نہیں آتی، ان کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، اور اسی کے اندر ایبزارب ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے اس میں ایبزارب ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ کی باتیں جیسے میں نے بتایا، اور یہ کانسیپٹ ہیں، یہ ذہن نشین کرنے کی بات ہے کہ تاکہ جس وقت جو چیز نظر آئے تو آپ کو ہر چیز کلیئر ہو، اور جب کلیئرٹی ہوگی تو پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. جب ڈاؤٹ نہیں رہتا تو آدمی بڑا کانفیڈنٹ رہتا ہے، اعتماد کے ساتھ کام کرتا ہے. اور دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر چیزیں اعتماد پر بیس کرتی ہیں. آپ میں سے زیادہ تر بلکہ اکثر بچے سائیکل چلانا جانتے ہوں گے. سائیکل چلانا کیا چیز ہے؟ یہ ایک کانفیڈنس کی بات ہے. آپ کے ذہن میں کوئی پروگرام تو نہیں ہوا آپ سائیکل اٹھاتے ہیں، ایک پیڈل پہ پاؤں رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چل پڑتے ہیں، مزے سے سائیکل چل رہی ہوتی ہے. جس وقت کانفیڈنس شٹر ہوتا ہے اس وقت سائیکل گر جاتی ہے. یہی چیز اور چیزوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اعتماد یا خود اعتمادی ہوتی ہے. جب آپ سوال سالو کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن، اگر آپ دیکھیں تو آج سے 27 لیکچر پہلے شاید آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ ڈفرینشیل ایکویشن کیسے سالو کرتے ہیں. کچھ بچوں کو شاید پتا ہو، لیکن زیادہ تر بچوں کو پتا نہیں تھی یہ بات. آج آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن نظر آئے گی، آپ فوراً اس کو سالو کر لیں گے. ڈفرینشیل ایکویشن چاہے آپ کے پاس ہوموجینس فارم ہو یا نان ہوموجینس فارم ہے، سالو کر سکتے ہیں. تو آپ کے دماغ میں کسی جگہ یہ چیز پروگرام ہو گئی ہے، بلٹ ان ہو گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے آپ کو کانفیڈنس آ گیا ہے کہ اس طرح کا سوال نظر آئے گا تو ہم اس کو سالو کر لیں گے. اس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی، یہ طریقہ کار لگائیں گے، ہم سالو کر لیں گے. کسی آپ نئے شہر میں جاتے ہیں، اگر اس نئے شہر کا آپ کو کچھ تھوڑا بہت پتا ہو، اگر آپ نے کہیں ویڈیو دیکھی ہوئی ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ٹریول کرتے جاتے ہیں. آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ
آپ کا اپنا ہی شہر ہے, اپنا ہی علاقہ ہے, آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ آتا ہے. تو اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں, اپنی ویڈیو چلانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں پاور سیریز کیا ہے, اس کی کچھ ایگزامپل لیتے ہیں. جو ڈیفینیشن میں نے بتائی ہیں ابھی, کنورجنس کیا ہے, ڈائیورجنس کیا ہے, ریڈیس آف کنورجنس کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, ساری ڈیفینیشنس کو فارملائز کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ جس میں پاور سیریز کی ڈیفینیشن. یہ میں بتا بھی سکتا ہوں, لیکن یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے. دیکھیں جناب, پاور سیریز کی ڈیفینیشن. اے پاور سیریز ان ایکس مائنس اے از این انفینٹ سیریز آف دا فارم سگما این از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این ایکس مائنس اے ٹو دی پاور این از اکول ٹو سی ناٹ plus C1 x minus a plus C2 x minus a whole square and so on so forth, where the coefficients C0, C1, C2 and so on along with a are constants and x represents a variable. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ کی ایگزامپل دیکھ لیں. یہ جو ایگزامپل نمبر 1 ہے ساتھ میں, یہ جو انفینٹ سیریز آپ کو دی ہوئی ہے, سگما این از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی مائنس 1 ٹو دی پاور این پلس 1 ڈیوائڈ بائی این اسکوائر ایکس ٹو دی پاور این. اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس مائنس ایکس اسکوائر بائی 2 اسکوائر پلس ایکس کیوب بائی 3 اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ از اے پاور سیریز ان ایکس. یہ نوٹ کریں, دس سیریز جو ابھی ایگزامپل میں دی ہے از سینٹرڈ ایٹ 0. اب یہ سینٹر سے کیا مراد ہے ابھی ایکسپلین کریں گے. یہ میں نے جو ابھی آپ کو سلائیڈ دکھائی, اس کے اندر پاور سیریز کی ڈیفینیشن تھی اور اس کے بعد پاور سیریز کی ریپرزینٹیشن تھی. یہ جو سگما ہے سمیشن, یہ ہم نے پہلے بھی استعمال کی اور آپ نے ایف ایس سی میں بھی کئی دفعہ استعمال کی ہوگی. یہ ایک اسٹینڈرڈ نوٹیشن ہے جو سمیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور یہاں پر جب تک کہ یہ پاور سیریز سولوشن ہم کریں گے تو اس میں یہ کافی استعمال ہوگی. اس کو ذرا سا پریکٹس کر لیجیے گا. 2 کو ایڈ کر کے دیکھیں, سگما این از اکول ٹو 1 2 سے 10 ایکس ٹو دی پاور این پلس سگما این از اکول ٹو 11 ٹو 200. اس دفعہ آپ وائی این لکھ لیں, یعنی اس کی سمیشن دیکھیں, ملٹیپلیکیشن دیکھیں, کیا چیزیں. یہ بیسیکلی ایک نوٹیشن ہے جو ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہے, لیکن اس کی مینیپولیشن آپ کو اچھی آنی چاہیے. اگر کسی وقت کنفیوژن مچ رہا ہو تو آپ اس کو الگ الگ کر لیں, سگما کو ہٹا لیں اور کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں, تو آپ کے پاس تقریباً جواب وہی آئے گا, بشرطے کہ کوئی غلطی میں نے یا آپ نے نہیں کی ہے. یہ جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی ڈیفینیشن تھی پاور سیریز کی. اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ پاور سیریز کنورج کرے گی یا ڈائیورج کرے گی, مجھے پتا نہیں کہ ایکس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے, اے کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے, سی ناٹ کی ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں, یہ کس جگہ پہ جا رہی ہے. اگر میں ایک سیریز آپ کو ویسے بتاؤں یا سیکوینس بتاؤں, فرض کر لیں پہلے میں لکھوں 1, سیکنڈ ٹرم لکھوں 1/2, تھرڈ ٹرم لکھتا ہوں 1/4, فورتھ ٹرم لکھتا ہوں میں 1/8. اب اس کو دیکھیں 1, 1/2, 1/4, 1/8, یعنی کہ پہلے تو 1 تھا, پھر ہاف رہ گیا, پھر 1/4, پھر 1/8. یعنی کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں, پہلے 1 روپیہ تھا, پھر 50 پیسے رہ گئے, پھر 25 پیسے رہ گئے, پھر 12 پیسے رہ گئے, پھر 6 پیسے رہ جائیں گے, پھر 3 پیسے رہ جائیں گے, پھر 1.5 پیسہ رہ جائے گا, پھر 0.75 آف پیسہ رہ جائے گا. جب 0.75 پیسہ آپ نے کسی سے لینا ہوگا, آپ کہیں گے یار چھوڑو جاؤ مت لو, یعنی کہ جواب کیا آ رہا ہوگا اس سے بھی اور چھوٹا ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی جواب 0 پہ آ جائے گا, یعنی آپ چھوڑ دیں گے بالکل 0. اس سے مراد یہ ہوئی کہ یہ سیکوینس الٹیمیٹلی کہاں پہ پہنچ جائے گا, 0 پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح سے اب ہم سیریز کو دیکھتے ہیں کہ سیریز کنورج ہوگی یا ڈائیورج ہوگی. یہ کچھ ڈیفینیشنز پہلے دیکھ لیں کہ کنورجنس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جب ڈیفینیشن ہمیں پتہ چل جائیں گی پھر ہم آگے ایکسپلین کر سکیں گے. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ٹاپک ہے, کچھ ڈیفینیشنز ہیں, فنڈامنٹل ڈیفینیشنز ہیں کنورجنس کی اور ڈائیورجنس کی,
اور اسی طرح کی اور بہت ساری ٹرمس ہیں. یہ میں ایکسپلین کرتا چلوں گا ایگزامپل کے ساتھ. ناؤ دا ڈیفینیشن آف کنورجنس. If we choose a specified value of the variable x, then the power series becomes an infinite series of constants. If for the given x, the sum of terms of the power series equals a finite real number, then the series is said to be convergent at x. پھر دیکھ لیں ایک دفعہ. If for the given x, the sum of terms of the power series equals a finite real number, then the series is said to be convergent at x. A power series that is not convergent is said to be a divergent series. This means that the sum of terms of a divergent series is not equal to a finite real number. تو دو چیزیں ہیں ڈائیورجنٹ سیریز میں کہ پہلی چیز تو یہ کنورجنٹ نہیں ہوتی ہے، اور دوسری چیز میں جو سم ہوتا ہے اٹ از ناٹ اکول ٹو اے فائنائٹ ریئل نمبر. یہ جو ایگزامپل ہے آپ کے پاس دیکھیے، ایگزامپل نمبر 2. ہمارے پاس پاور سیریز ہے سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی ایکس ٹو دی پاور n اوور n فیکٹوریل. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 1 پلس ایکس پلس ایکس اسکوائر بائی 2 فیکٹوریل پلس ایکس کیوب بائی 3 فیکٹوریل اینڈ سو آن سو فورتھ. اب فرض کر لیں کہ ایکس کی ویلیو 1 ہے، تو آپ کے پاس یہ سیریز کیا ہوگی؟ 1 پلس 1 پلس 1 اوور 2 فیکٹوریل پلس 1 اوور 3 فیکٹوریل اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ویلیو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ای کی ہوتی ہے. اگر نہیں پتا ہے تو ایف ایس سی کی کسی کتاب میں دیکھ لیں، اور نہیں ہے تو تھوڑی سی دیر کے لیے یاد کر لیں کہ ای کی ویلیو ہوتی ہے 1 پلس 1 پلس 1 اوور 2 فیکٹوریل پلس 1 اوور 3 فیکٹوریل پلس سو آن سو فورتھ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دی پاور سیریز کنورجز ٹو اے نمبر ای. ٹھیک ہے، دی پاور سیریز کنورجز ٹو اے نمبر ای. کون سی سیریز؟ 1 پلس 1 پلس 1 بائی 2 فیکٹوریل پلس 1 بائی 3 فیکٹوریل اینڈ سو آن سو فورتھ. ایک اور ہم سیریز دیکھ لیں، سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی n فیکٹوریل ایکس پلس 2 ٹو دی پاور n. یہ ایکسپینڈ کریں، دیٹ ول بی اکول ٹو 1 پلس ایکس پلس 2 پلس 2 انٹو ایکس پلس 2 ہول اسکوائر اینڈ پلس 3 فیکٹوریل x plus 2 cube and so on so forth. Now we'll see that this series is divergent for all values of x except at x is equal to minus 2. ٹھیک ہے. Now if you take the value of x as 1, the series will become 1 plus 3 plus 18 and plus so on so forth. اب یہ جو دیکھیں یہ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا جو سم معلوم کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، بہت بڑا ہوگا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں therefore the series is divergent for the value of x is equal to 1. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں similarly we can see it is divergent at all other values of x except -2. یہ جو میں نے ابھی آپ کے پاس دو ڈیفینیشن بتائی، ایک کنورجنٹ کی ایک ڈائیورجنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ دو ایگزامپل بھی کی جس میں ایک سیریز لی بتایا کہ وہ کنورجنٹ ہے یا کنورج کرتی ہے کسی خاص پوائنٹ پہ، اور دوسری ایگزامپل لی اس سیریز کے اندر وہ سیریز جو تھی ڈائیورجنٹ تھی یا وہ کہیں پہ بھی کنورج نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے اندر ایکس ایکول ٹو ہم نے -2 دیکھا، ایکس ایکول ٹو -2 کے اوپر کیونکہ وہ ساری کی ساری زیرو ہو جائے گی، اس لیے سب ویلوز فار آل ویلوز آف ایکس which are not equal to -2. For all values of x except x equal to -2, the series is divergent. ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں اب کنورجنٹ ڈائیورجنٹ ایک سیریز آپ کے پاس نظر آئے گی، آپ دیکھیں گے
کیسے یہ کنورجنٹ ہوگی یا ڈائیورجنٹ ہوگی. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایک چیک ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے. جی, انفینٹ سیریز بذات خود ایک میتھمیٹکس ہے, اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور بہت اچھے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ڈیفائن کر لیے. آپ کسی بھی, آپ کے پاس ایک سیریز دی ہوئی ہے, آپ فوراً چیک کر کے بتا سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف میتھمیٹکس آف انفینٹ سیریز کہ یہ سیریز کنورجنٹ ہے, ڈائیورجنٹ ہے. اس میں سے ایک ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, باقی ٹیسٹ کسی وقت موقع ملے تو پڑھ لیجیے گا, یا کسی اور سبجیکٹ کے اندر ضرور آپ پڑھ رہے ہوں گے, دیکھ لیجیے گا. دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کون سا ہے. یہ ٹیسٹ ہے ہمارے پاس ریشو ٹیسٹ. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایک سیریز دی ہوئی ہے اور اس کے اندر دو سکسیسو ٹرمز کی ریشو معلوم کریں اور اس ریشو کی ویلیو دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس ٹیسٹ کی مدد سے کہ یہ جو سیریز ہے یہ کنورجنٹ ہے یا ڈائیورجنٹ ہے. امیڈیٹلی یہ دیکھیں, ایک بڑی اچھی سی بات پتہ چلی ہے. یہ ٹیسٹ دیکھتے ہیں, اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں. یہ اب آپ کے پاس اگلی سلائیڈ میں آئے گا. ٹو فائنڈ فار وچ ویلو آف ایکس اے پاور سیریز از کنورجنٹ, ون کین یوز دی ریشو ٹیسٹ. ریشو ٹیسٹ کیا ہے؟ اف وی آر گیون وتھ سگما این از اکول ٹو 0 to infinity سی این ایکس مائنس اے ٹو دی پاور این, ایک پاور سیریز دی ہوئی ہے, اور اس پاور سیریز کے اندر اگر ہم لمٹ کیلکولیٹ کریں, کس چیز کی لمٹ؟ این ٹینڈنگ ٹو انفینٹی اے این پلس 1 ڈیوائڈ بائی اے این. لمٹ آف این ٹینڈنگ ٹو انفینٹی اے این پلس 1 ڈیوائڈ بائی اے این, وہ اس کیس کے اندر آپ کے لیے آ جائے گا از اکول ٹو لمٹ این ٹینڈنگ ٹو انفینٹی سی این پلس 1 اوور سی این ایکس مائنس اے. اور یہ جو ویلو ہے, یہ جو بھی ویلو کیلکولیٹ کریں گے آپ کے پاس لمٹ کی, ہم سپوز کرتے ہیں کہ دس لمٹ یا دس لمیٹنگ ویلو از اکول ٹو ایل. ناؤ دین دی پاور سیریز ول بی کنورجنٹ if for those value of x for which L is less than 1. یعنی اگر آپ کے پاس L کی ویلو لیس دین 1 آ گئی تو آپ کے پاس جو سیریز ہوگی وہ کنورجنٹ ہوگی. نیکسٹ, دا پاور سیریز ڈائیورجز فار دوز ویلوز آف ایکس فار وچ L is greater than 1 and so on and so forth. Third is the test is inconclusive for those value of x for which L is equal to 1. اگر 1 آ جائے تو this is neither divergent nor convergent, آپ کو کچھ اور ٹیسٹ لگانے پڑیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن لکھ لیں. یہ کیا ہے جی؟ انٹرول آف کنورجنس, دی سیٹ آف آل ریئل ویلوز آف ایکس فار وچ اے پاور سیریز sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a to the power n converges is known as the interval of convergence of the power series. یعنی کہ یہ سیریز ان تمام ویلیوز کے لیے, یعنی ایکس کی وہ ویلیو جس پہ یہ کنورج کرتی ہے, وہ اس کا انٹرول کہلاتا ہے. ریڈیس آف کنورجنس, اگر آپ کے پاس یہی پاور سیریز ہے sigma n is equal to 0 to infinity Cn x minus a to the power n, then exactly one of the following three possibilities are true. Number one, the series converges only at its center x is equal to a. Number two, the series converges for all values of x. Number third, the third possibility is there is a number r greater than 0 such that the series converges absolutely for all values of x, satisfying the condition that absolute value of x minus a is less than r, and it diverges for x minus a greater than r. This means that the series converges for x belonging to the interval a minus r and a plus r. When we have calculated these things, we say that the number r is called the radius of convergence of the power series. If first possibility holds, then r is equal to 0
And in case of third possibility, we write r is equal to infinity. Finally, if we apply the ratio test, then we can say that the radius of convergence is given by r is equal to limit n tending to infinity Cn over Cn plus 1, provided the limit exists. ایک اور چیز دیکھ لیں, لاسٹ ڈیفینیشن, کنورجنس ایٹ این اینڈ پوائنٹ. Convergence at an end point, if the radius of convergence of a power series is r, which is non-negative, then the interval of convergence of the series is one of the following: a minus r, a plus r, comma, یہ اوپن انٹرول ہے, دوسرا بھی a minus r, a plus r, یہ سیمی اوپن ہے, اس کے بعد a minus r, a plus r, once again semi open, یہ semi closed, and the closed interval a minus r, a plus r. To find which of these intervals is the interval of convergence, we must conduct separate investigations for the number x is equal to a plus r and x equal to a minus r. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کچھ چیزیں آپ کے لیے ڈیفائن کی. پہلی چیز جو تھی کہ ہم نے ریشو ٹیسٹ بتایا کہ ریشو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے لمٹ n ٹینڈنگ ٹو انفینٹی اے این پلس 1 اوور اے این, اور اس لمٹ کی ویلو معلوم کرنی ہے. لیس دین 1 ہوگا تو کیا جواب آئے گا, کنورجن. اس کے بعد اگر گریٹر دین 1 آ جائے گا تو آپ کے پاس کیا ہے, ڈائیورجنٹ. اور اگر ایل کی ویلو 1 آ جائے تو آپ کہیں گے اٹ از نائدر کنورجنٹ اور ناٹ ڈائیورجنٹ. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم آگے ابھی اور ٹیسٹ اپلائی کریں گے, کیونکہ یہ جو ریشو ٹیسٹ ہے نا, یہ کچھ ایلیمنٹری چیزیں بتاتا ہے, باقی چیزیں نہیں بتاتا. اس کے لیے اور کچھ سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہیں, لیکن ہماری اپنی نالج کے لیے یہاں پر یہ چیز کافی ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ ڈیفائن کیا, ریڈیس آف کنورجنس بتایا کہ ریڈیس آف کنورجنس اینڈ پوائنٹ پہ کیا ہو سکتا ہے, یا کوئی سیریز اینڈ پوائنٹ پہ کیسے بہیو کرتی ہے, یہ کنورجنٹ ہے یا ڈائیورجنٹ ہے, اور انٹرول آف کنورجنس بتایا. یہ 3-4 ڈیفینیشنس ہیں. یہ ڈیفینیشنس کو آپ دیکھ لیجیے گا, یاد کر لیجیے گا اور اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ریشو ٹیسٹ, اور ریشو ٹیسٹ کو ہم اپلائی کرتے ہیں کچھ ایگزامپل سالو کرنے کے لیے. ایگزامپل 3 کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہیں یا دوسری بھی ایگزامپلس ہیں, یہ جو کچھ ہم نے ابھی تھیوری اپنی ڈیفائن کی ہے اس کو ہم پالش کرنے کے لیے, اس کو چیک کرنے کے لیے, اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں, جلدی ہو جائیں گی, اتنی بڑی ایگزامپلس نہیں ہیں. تو پہلے کرتے ہیں ایگزامپل نمبر 3 کوئکلی. We consider the power series sigma n is equal to 1 to infinity a n, and that is equal to sigma n is equal to 1 to infinity 1 over n under root x to the power n. اب اس میں کیلکولیٹ کریں لمٹ کی ویلو, لمٹ n ٹینڈنگ ٹو انفینٹی اے این پلس 1 اوور اے این. کیلکولیٹ کریں گے, آپ کے پاس الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا ایبسلوٹ ویلو آف x. اب فرام دس ریشو ٹیسٹ اٹ فالوز کہ اگر x کی ویلو لیس دین 1 ہے تو یہ کنورجنٹ ہے, ادر وائز اٹ ول بی ناٹ کنورجنٹ. اب آپ ایسا کریں, n کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں اور چیک کریں. چیک کرنے کے بعد کیا جواب آتا ہے کہ ویدر یو گیٹ دی کنورجنس اور ناٹ. سملرلی یو کین چیک اٹ فار x اکول ٹو -1, تو آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپل کی تھی, یہ آپ نے معلوم کیا تھا کہ کوئی بھی ایک سیریز اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو وہ کنورجنٹ ہوگی یا ڈائیورجنٹ ہوگی, یا ویدر دس سیریز کنورجز اور اٹ ڈائیورجز. تو اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا یہاں پہ ریشو ٹیسٹ. میں نے جیسے بتایا کہ ریشو ٹیسٹ ایک ون آف دا مینی ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی انفینٹ سیریز کو چیک کرنے کا. اب ہم دوسری ایگزامپل لیں گے, اس کے اندر ہم انٹرول چیک کریں گے کہ ویدر انٹرول آف کنورجنس کیا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو یہ نیکسٹ ایگزامپل جلدی سے لیتے ہیں, یہ آپ کی اسکرین پہ اب آ رہی. جی ایگزامپل نمبر 4, وی ہیو ٹو فائنڈ دی انٹرول آف کنورجنس آف دا پاور سیریز سگما n is equal to 1 to infinity a to the power n, sigma n is equal to 1 to infinity x minus 3 to the power n over 2 to the power n into n. اب ریڈیس آف کنورجنس کا فارمولا ہے
r is equal to limit n tending to infinity 2 to the power n plus 1 into n plus 1 over 2 to the power n into n. اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے, آپ کے پاس جواب کیا جائے گا, 2 آ جائے گا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ the series converges absolutely for those values of x which satisfy the condition. Conditions are that x minus 3 should be less than 2. This implies that the value of x should lie between 1 and 5. اب چیک کرتے ہیں اس کو اینڈ پوائنٹ پر. At the left end point we substitute x equal to 1 in the given power series to obtain the series of constants. اب سیریز کیا بن گئی آپ کے پاس؟ The series is sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n divided by n. اب آپ دیکھیے گا کہ this series will be convergent. Next, at the end point x is equal to 5. اس کو آپ چیک کریں, یہ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ سگما n از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی 1 اوور n. اب یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک ہارمونک سیریز بن گئی. ہمیں پتا ہے کہ ہارمونک سیریز ہمیشہ ڈائیورجنٹ ہوتی ہے, تو دی ابو سیریز از ڈائیورجنٹ ایٹ دی اینڈ پوائنٹ 5. تو وی کین سے the series, the interval of convergence of the given power series is a half open and half closed interval 1, 5. Once again, the interval of the convergence of the given power series is given by body bracket 1, comma 5, small bracket. یہ جو بھی ہم نے ایگزامپلس کی ہیں, ایگزامپلس تو بہت ٹریویل سی تھیں, بڑی سمپل سی تھیں, اسٹریٹ فارورڈ تھیں. لیکن اس لیے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ تھیں کہ آپ کو ڈیفینیشن پتہ تھی, لیکن ڈیفینیشن آج سے پہلے شاید آپ کو اتنی پتہ نہیں تھی. تو آج کے لیکچر زیادہ تر بیسڈ ہے ڈیفینیشنس پہ, کانسیپٹ کے اوپر, اور فاؤنڈیشن فار دی نیکسٹ لیکچرس. ہم نے جو کچھ ڈیفائن کیا ہے, ہم نے ڈیفائن کیا کہ سیریز کیا ہوتی ہے, پاور سیریز کیا ہوتی ہے, کنورجنس کیا ہوتی ہے, ڈائیورجنس کیا ہوتی ہے, کنورجنٹ سیریز کون سی ہوتی ہے, ڈائیورجنٹ سیریز کون سی ہوتی ہے, اس کے لیے کون سی کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں, ریڈیس آف کنورجنس کیا ہوتا ہے, انٹرول آف کنورجنس کیا ہوتا ہے. اسی طرح کی کچھ اور ڈیفینیشن اب کریں گے, ہم ان کو ڈیفائن کریں گے ٹرمز کو, تاکہ آگے جس وقت وہ نئی ٹرمز آئے تو ہمارے ذہن میں پکچر بن جائے کہ کیا چیز ہے. اب فوراً جس وقت آپ کے پاس اب سیریز لکھی ہوئی ہوگی, آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ شاید ڈائیورجنٹ ہے یا شاید کنورجنٹ ہے, یا اگر شیور نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, بٹ وی کین فائنڈ فرام دی ادر ٹیسٹ. ہم نے ایک ٹیسٹ یہاں پہ بتایا, ریشو ٹیسٹ. میں نے بتایا کہ انفائنائٹ سیریز کے اندر بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ٹیسٹ میں نے آپ کو سمپل سا بتا دیا ہے. اب ہم اور کچھ ڈیفینیشنز کی طرف جاتے ہیں, تاکہ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائیں اور دماغ میں ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو. آج کا جو لیکچر زیادہ تر بیس کر رہا ہے کانسیپٹ کے اوپر, چیزوں کے اوپر. اس کے اندر آج میتھمیٹکس بائی ڈوئنگ نہیں ہے, میتھمیٹکس بائی کانسیپٹ ہے, جس کو ہم ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کہتے ہیں, یا جس کو ہم اصلی میتھمیٹکس کہتے ہیں. اپلائیڈ میتھمیٹکس نہیں, یا اپلیکیشن میتھمیٹکس نہیں. دس از سارٹ آف پیور میتھمیٹکس وچ وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے, بیکاز وی آر ڈیفائننگ, وی آر لیئنگ دا فاؤنڈیشن فار ادر تھنگس ٹو فالو. اور ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں, وہ ڈیفینیشنز جو ہم کو بعد میں درکار ہوں گی. یہ اب آپ کی اسکرین پہ بھی آئیں گی, اس کو آپ دیکھیے. دا ویری فرسٹ ڈیفینیشن از آف ایبسلوٹ کنورجنس. سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کریں, کیا ہوتا ہے ایبسلوٹ کنورجنس. ود ان اٹس انٹرول آف کنورجنس اے پاور سیریز کنورجز ایبسلوٹلی. ان ادر ورڈس, the series of absolute values sigma n is equal to 0 to infinity absolute Cn into absolute x minus a to the power n converges for all values of x in the interval of convergence. The second slide is very important, اس کو غور سے دیکھیے گا.
what we are saying that a power series represent functions. A power series sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a to the power n determines a function f whose domain is the interval of convergence of the power series. Thus, for all x in the interval of convergence, we write f x is equal to sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a to the power n is equal to c naught plus c1 x minus a plus c2 x minus a whole square plus c3 x minus a whole cube, and so on and so forth. If a function is f and it is defined in this way, then we say that sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a to the power n is a power series representation for fx. We also say that f is represented by the power series. یعنی کوئی بھی فنکشن پاور سیریز میں لکھا جا سکتا ہے, اور ان ادر ورڈس وی کین سے دیٹ ایف کین بی ریپرزینٹیڈ بائی اے پاور سیریز. اب ایک امپورٹنٹ تھیورم ہے, یہ بہت اہم ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا, آپ کے اسکرین پہ ہے کہ اف یو سپوز دیٹ اے پاور سیریز sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a to the power n has a radius of convergence r greater than 0, and for every x in the interval of convergence, a function f is defined by fx is equal to sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a to the power n, that is equal to c naught plus c1 x minus a plus c2 x minus a whole square plus c3 x minus a whole cube, and so on and so forth. Then the function f is continuous, differentiable and integrable on the interval a minus r and a plus r. Moreover, f dash x and integral of fx dx can be found from term by term differentiation and integration. F dash x is equal to c1 plus 2c2 x minus a plus 3c3 x minus a whole square, and so on and so forth. Similarly, integral of fx will be equal to c plus c naught x minus a plus c1 x minus a whole square by 2 plus c3 x minus a whole cube divided by 3, and so on so forth. یہ نوٹ کر لیجیے, the series obtained by differentiation and integration have same radius of convergence. ٹھیک ہے, دو چھوٹی سی ڈیفینیشنس اور کوئکلی. نمبر 1, series, those are identically 0. If for all real number x in the interval of convergence, a power series is identical 0, that is sigma n is equal to 0 to infinity c n x minus a to the power n is equal to 0 when r is greater than 0, then all the coefficients in the power series are 0. Thus we can write Cn is equal to 0 for all n equal to 0, 1, 2, 3 and so on so forth. A final definition, یہ بہت امپورٹنٹ استعمال ہوگی. A function f is said to be analytic at a point A if the function can be represented by a power series in x minus a with a positive radius of convergence. The notion of analyticity at a point will be important in finding power series solution of a differential equation. Once again, definition of
a function to be analytic at a point A if the function can be represented by a power series in x minus a with a positive radius of convergence. یہ ہم نے آج آپ کو بہت ساری ڈیفینیشن بتائیں. ان میں کافی ساری ڈیفینیشنز آگے کے چیپٹرز میں آئیں گی. آج کا جو ٹاپک تھا یہ پاور سیریز کی ایک انٹروڈکشن کے بارے میں تھا. جیسے میں نے بتایا اپنا جو ہم نے سلسلہ تھا تھوڑی سی دیر کے لیے روکا ہے اس لیے کہ ہم اپنی ڈیفینیشنز کو فارملائز کر لیں, اور یہ جو ڈیفینیشنز ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں اس کو آگے اپلائی کریں تاکہ ہمارا آگے کا سولوشن جو ہے وہ آسان یا سہل ہو جائے. تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے انٹروڈکشن ٹو پاور سیریز. اس کو ہم نے ڈیفائن کیا. اس کے بعد اس کی ہم نے کچھ ٹرمز ڈیفائن کی جس کے اندر ہم نے کنورجنس کی بات کی, جس میں ہم نے ڈائیورجنس کی بات کی, اور جس میں ہم نے ریڈیس کی بات کی. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو آخری چیز ہے یعنی کہ اینالیٹک فنکشن کون سا ہوتا ہے وہ ڈیفینیشن ہم نے ڈیفائن کی. اور اس کے بعد اب جو نیکسٹ لیکچر آئے گا یا اس کے بعد تو اب دیکھیں گے کہ ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے. ایک اور اہم چیز یہاں پہ ہم نے دیکھی کہ کوئی بھی فنکشن ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے ایک پاور سیریز کے اندر, یا پاور سیریز کسی بھی ایک فنکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں, اور ود دس سارٹ آف پریمس کہ یہی چیز ابھی آگے چلے گی. تھوڑا سا اور ہم آگے ڈیفائن کریں گے پاور سولوشن کو, پھر دیکھیں گے کہ ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن پاور سیریز سے کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ میں یہ آج کا لیکچر ختم کروں, آپ کو پھر میں ایک ایڈوائز کرتا ہوں, سجیشن دیتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن یاد کریں. اس ڈیفینیشن کے جو کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر کریں. اس کو ڈرا کر کے دیکھیں کہ ریڈیس آف کنورجنس کیا ہوتا ہے. جب ریڈیس کی بات ہوتی ہے تو وہی سرکل کی بات آتی ہے. کیا یہاں پر بھی کوئی سرکل ہے یا یہاں پر بھی کوئی ریڈیس ہے, یہاں پر بھی وہی انٹرول ہے, اور دیکھیں گے فنکشن اینالیٹک کب ہوتا ہے. یہ کانسیپٹس کی باتیں ہیں, کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. میتھمیٹکس میں جس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا وہ آگے سوال آسانی کے ساتھ سالو کر سکتا ہے. تو آج یہیں پر رکتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر پاور سیریز سولوشن کے ساتھ ملاقات ہوگی جس کے اندر ہم آگے اس چیزوں کو لے کے چلیں گے. یہ جو کانسیپٹ بتائے ہیں ان کو آگے ایلیبوریٹ کریں گے فردر. اس وقت تک کے لیے میری ایڈوائز ہے کہ ان چیزوں پر دوبارہ سے غور کیجیے گا اور غور کرتے رہے گا. آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں. مجھ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.